بہت سے لوگ تو یہاں سے آئے، بہت سے اور دور سے لوگ آتے ہیں. بہرحال ہمارے حضرت بیان کرتے تھے بمبئی میں یہی ہوتا تھا، لیکن شہر جو ہے 9-10 دن دور ہے. جو آ جاتے تھے پہلے ہم لوگ سے کہتے دیکھو لوگ آ گئے، بہت کہتے تھے دور سے لوگ آ گئے. پھر ہم لوگ اٹھنا چاہیے، اور پھر کوئی آ کر کے اگر خیمہ وغیرہ کا انتظام کرتا تھا، بستر وغیرہ کا، پھر شہر سے آ کر کے دیکھو وہ لوگ بستر بچھانے کے پر بچھانے کے لیے آ گئے. دھوپ آ جاتی تھی اس کو لگانے کے لیے، اتنا متاثر ہوتے تھے کہ اللہ کی طلب میں جو اتنی محنت کرتے ہیں. اس سے ہم لوگ مطلبہ کرتے تھے دیکھو ہم لوگ تو یہی موجود ہیں، اور خیمہ ہمارے بیٹھنے کا انتظام وہ لوگ ممبئی سے آ کے کر رہے ہیں. اس سے عبرت و نصیحت ہر چیز سے حاصل کرتے ہیں. خود اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس وقت کے قدر کی توفیق دے. حالات کیا ہیں، بہت دیر تک تو نیند بھی نہیں آئی. نیند کیا کچھ ہو رہی کیا، اخبار دیکھ لیا، حالات ممالک اسلامیہ میں کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، دوسروں کی طرف سے کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور تمام مسلمان بھائیوں کو سکون سے رہنے کی نعمت سے نواز دے. ملک پریشان ہے، ملک اللہ تعالی ان حالات میں بھی دین سے تعلق ہو، اسلام سے تعلق ابھی ہے. بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مسائل میں بھی دین پر ثابت قدم رکھیں، بہت بڑی بات ہے. شیخ فرماتے ہیں، شیخ حمید کے نام مجدد صاحب کے صاحبزادے کا خط ہے. محبت آثار شیخ حمید. دعا و سلام. اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. یہ بہت تاریخ میں بہت اہم ہے احوال کو لکھنا. شیخ بالکل وہی ہے کہ اگر طبیب نہیں جانے گا حالات کو تو کیا نسخہ لکھے گا. وہی حالات ہے، کچھ تو توجہ ہو جاتی ہے. محبت آثار شیخ حمید. دعا و سلام. اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو اور ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو. ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول رہو. خدمت مولا میں کمر ہمت کو اچھی طرح باندھو. پارسی میں تو اردو دار. خدمت مولا میں کمر ہمت کو اچھی طرح باندھو. آج کا دن کام کا دن ہے. آج کا دن کام کا دن ہے. کل کا دن اجرت کا دن ہے. آج کا کام ہے، کل کے دن اجرت ملے گی. اجرت کب ملے گی؟ جب آج کام کیے رہو گے تب تو ملے گی. یہ اچھی منقولات ہے. ہمارے حضرت کا بھی معمول تھا، ہمارا انہیں بتلایا سناتے تھے، لیکن اس کا اردو ترجمہ تھوڑا تھا، فارسی میں سناتے تھے. لوگ علماء ہوتے تھے. اور کہیں نہیں سنے گا مکتوبات وغیرہ کا. حضرت اس کو پکڑ لیا تھا. مجدد الفزانی یہ صاحبزادے کا ہے. خدمت مولا میں کمر ہمت کو اچھی طرح باندھو. آج کا دن کام کا دن ہے، کل کا دن اجرت کا دن ہے. کل اجرت ملے گی. وقت کار میں منتظر اجرت نہ بنو. وقت کار میں منتظر اجرت ہو بیٹھنا. دراصل اپنے آپ کو اجرت سے باز رکھنا ہے. کام نہیں کرو گے خالی اجرت پر.
کام بھی نہیں کرو گے تو اجر کیسے کام نہیں اجر کیسے ملے گی؟ کار کنکار بگزر گفتار اندری راہ کار بات کار، بہت مشہور شعر ہے اللہ تعالیٰ. کار کنکار بگزر گفتار اندری راہ کار بات کار، کام کرو کام گفتار سے آگے بڑھو. اس راستے اس راہ میں کار کی ضرورت ہے، گفتار کی نہیں. آج کا دن کام کا دن ہے، کل کا دن اجرت کا دن ہے. وقت کار میں منتظر اجرت ہو بیٹھنا دراصل اپنے آپ کو اجرت سے باز رکھنا ہے. کام کے دن اجرت طلب کرو گے تو کوئی اجرت دے گا؟ یہ بیوقوفی کی بات ہوگی. کام کرو. ادائے خدمت میں لذات کے در پہ نہ ہو. ادائے خدمت میں لذات کے تائر ابھی کام کر رہے ہو کرو، لذت بعد ملے گی. کھانا پکاتا آدمی چاول ڈالتا ہے تبھی تھوڑی اجرت ملتی ہے، پکنے کے بعد ملتی ہے. کام کرو پکاؤ. ادائے خدمت میں لذت کے در پہ نہ ہو. اگر لذت دیں تو نعمت ہے، نہ دیں تو دامن طاعت ہاتھ سے نہ چھوڑو. لذت دیں تو لے لو، نہ دیں. دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تم اپنا کام کیا، تمہارا کام تم کو کام کرنا ہے. لذت اگر لذت بھی مل جائے نعمت ہے، نہ ملے تمہارا کام جو ہے وہ کرتے رہو. اگر لذت دیں تو نعمت ہے، نہ دیں تو دامن اطاعت ہاتھ سے نہ چھوڑو. اطاعت کرتے رہو، اپنا وظیفہ پڑھتے رہو. مل جائے تو اچھا ہے، نہ ملے تو تم تو اس کے لیے تھوڑی کر رہے ہو. اللہ کی اطاعت کے لیے کرو، نہ کہ اجرت کے لیے. اطاعت فرض ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ اطاعت پر نعمت بھی دے دیتے ہیں. لکھا میں نے خود سنا، سبحان اللہ کا اجر اتنا کہ دنیا میں سما نہیں سکتا، صرف سبحان اللہ کا. یہ تو ان کے ذمے ہے، ہمارے ذمے سبحان اللہ پڑھنا ہے. بندگی سے مقصود وہ محنت و مشقت ہے جو نفس و خواہش کی مخالفت ہے. بندگی سے مقصود وہ محنت و مشقت ہے جس میں نفس و خواہش کی مخالفت ہے، نہ کہ وہ عیش و راحت جس کے ہوا ہوس میں مطمئن ہو. اطاعت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ مشقت ہو وہاں اجر ملے، یہاں نہیں. اس کا دے دیں اللہ کے عنایت ہے. وہ لذت و راحت جو اس طرف سے عطا کی جاتی ہے وہ دوسری چیز ہے. نفس و ہوا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تم کو عمل کرنا ہے، اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ لذت چونکہ ایک عطیہ ہے، اس لیے طاعت کو اس کے نہ ملنے کی حالت میں موقوف نہیں کرنا چاہیے. اگر نہ ملے تب بھی کرتے جاؤ، کیونکہ طاعت خود مقصود ہے، اس کی اجرت مقصود نہیں ہے. مقصود تو طاعت ہے. اللہ تعالیٰ اجرت بھی دیتے ہیں. اگر نہ ملے ناگواری نہیں ہونی چاہیے. تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کرو. تحصیل طاعت میں جان و دل سے کوشش کرو. امید نجات رحمت الہی سے وابستہ کرو. امید نجات اور رحمت الہی سے وابستہ کرو. اللہ کے طاعت کو بھی اس کی رحمت کا اثر اور نتیجہ سمجھو. جو طاعت مل رہی کتنا جامع ہے من، بہت عمدہ، جیسے صحیح کو بالکل سامنے رکھے ہوئے.
ذرا ابھی اس میں شک و شبہ نہیں ہے. ان کی تاریخ سوال پہ حضرت سناتے ہیں بہت ہے کہ یہ چیز میری بھی دیکھ رہے ہیں اور پر لے چل رہے ہیں. اللہ ہم لوگوں کا بھی یہ حال بنائے. اللہ تعالیٰ جس کو ملا ہوتا ہے اس کے کہنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. تحصیل طاعات میں جان و دل سے کوشش کریں. امید نجات رحم تراہی سے وابستہ کریں. طاعات کو بھی اسی کے رحمت کا اثر اور نتیجہ سمجھیں. طاعات کو بھی اسی کے رحمت کا نتیجہ سمجھیں. انہوں نے طاعات میں ہم کو رکھا، یہ ان کا فضل ہے. فضل و معاصی میں کو ذلیل نہ سمجھو. جو تم کو ملا ہے اس کا شکر ادا کرو. ان کا معاملہ ان کو اس بات چھوڑو. بندہ اللہ کا معاملہ، عبد معبود کا معاملہ، وہ جانے ان کا کام. طاعت کو بھی اس کی رحمت کا اثر اور نتیجہ سمجھیں اور اسی کی توفیق جانب اس کو منسوخ کریں. انہوں نے توفیق دیا کہ ہم یہاں آئے، یہاں سنا. کون اٹھتا ہے؟ نہیں جاتا. اپنے حول و قوت کو اس معاملے میں بالکل دخل قرار نہ دیں. میں بہادر تھا کہ میں آ گیا، ہمتی تھا میں آ گیا. اللہ کی توفیق سے تم آئے، نہیں کہ ہم نہ معلوم. دیکھیے بہت سے ہم تو یہاں سے باہر نہیں نکلے، بند کر دیا. آپ لوگ آ گئے، اسی میں تو آئے. ابھی اس ہمت کی داد آپ لوگوں کو ملے گی وہاں. ہم لوگ گرفت نہ آئے، یہی بڑی بات ہے. آپ لوگ ماشاء اللہ اللہ کے اپنے حول و قوت کو اس معاملے میں بالکل دخیل نہ قرار دیں. تکبر و عجب سے برطرف رہیں. طریق ہے بالکل اتنی میں سب لکھ دیا خواجہ صاحب. کسی کو خط لکھا ہے، تکبر و عجب سے برطرف رہیں. یعنی کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں. تکبر، خود پسندی، بہت عجب کا بہت اہم مسئلہ ہے. عجب اگر کبھی حول و قوت کو اپنی طرف عائد ہوتا دیکھیں تو حول و قوت کو اپنی ذاتی چیز سمجھیں تو اس پر نادم و مستغفر ہوں. سمجھے کہ ہم نے یہ کر لیا، تو اس خیال سے بھی توبہ کرو. اطاعت بھی کریں، اطاعت بھی کریں اور ساتھ ہی استغفار بھی کرتے رہیں. طریق اطاعت بھی کریں اور ساتھ ہی استغفار بھی کرتے رہیں. اپنی اطاعت کو شایان درگاہ قدس نہ جانیں. اللہ کے درگاہ پڑھ رہے ہو، لکھ رہے ہو، سب کچھ ہے، لیکن اس کے لائق نہ سمجھیں. کہاں وہ درگاہ ہے اقدس. یہ ندامت اور استغفار رفتہ رفتہ دید حول و قوت تک کا علاج کر دیں گے. یہ ندامت اور استغفار یہ تم کو کبر سے نکال دیں گے. یہی ہے یہ ندامت اور یہ استغفار رفتہ رفتہ دید حول و قوت یعنی عجب و کبر کا علاج کر دیں گے. اعمال کو قابل قبول بنا دیں گے. کر رہے ہو سمجھو اللہ کی طرف سے. یہ اعمال کو قابل قبول بنا دیں گے. ایک بزرگ نے کہا ہے کہ نیک عمل کر اور استغفار کر. نیک عمل کر پھر ساتھ ساتھ استغفار کر. طریق بندگی یہی ہے. تھوڑے سے یہ سب ہے سنا لیکن یہ کبھی نہیں سنا تھا شاید میں. ایک بزرگ نے کہا ہے نیک عمل کر اور استغفار کر. طریقے بندگی یہی ہے. نیک عمل کرتے جاؤ اور اپنی کوتاہی کا استحصال. نیک کام کرنے کا جو حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا. دادے امترا گنج مقصود آخر میں لکھ رہے ہیں تم کو مقصود کا خزانہ ہم نے دے دیا. ہم اگر اس سے نہیں پہنچے تم پہنچ جاؤ. ہم نہیں چلے تو نہیں ملا ہم کو.
لیکن تم چلو گے تو پہنچو گے اس طریقے سے. وہ تم درشے دادیں ترا یہ گنج مقصود نشان، ہم نے تم کو خزانے کا نشان بنا دیا. ہم نہیں پہنچے تھے تم پہنچ جاؤ. حاصل ہو گیا کہ نہیں؟ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، گزرے ہیں اس وجہ سے. اللہ